السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی اینڈ ایز پلان آج ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو اگلا نام ہے، صفت ہے الرحیم، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور جیسے سیکوینس میں ہم نام یاد کریں گے، اللہ، الرحمن، الرحیم، اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ المالک آئے گا۔ تو اسی طرح آپ نے ہر ویک ایک نام یاد کرتے جانا ہے، اس کی صفات سمجھتے جانا ہے، اور ان کو اور جب آپ ان کو ریوائز کریں تو پچھلے ناموں کے ساتھ ملا کے ریوائز کریں تاکہ آپ بھولیں نہ۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تو چلیں ہم الرحیم کے بارے میں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، میرے پریویس جو میں نے آپ کو لیسن پوسٹ کیا تھا تو اس میں نے مینشن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت خاص ہے اور ایک رحمت عام ہے، اور اس کی عام رحمت جو ہے وہ سب کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، بلکہ کہیں کہ پوری جو مخلوقات ہیں، سب مخلوقات کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو وہ رحمت ہے وہ عام ہے۔ لیکن اللہ کی خاص رحمت جو ہے نا وہ ان کے لیے ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ تب یہ دیکھتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، جو صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اپنی ساری سمجھیں دنیا داری چھوڑ دیتے ہیں اور بس اللہ کو راضی کرنے کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں، تو اللہ کیسے ان کے اوپر اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے الرحمن کی بات کی تھی، اسی طرح الرحیم بھی قرآن میں متعدد بار جو ہے استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ میں تو الرحمن کے ساتھ تو ہر جگہ ہی آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور بھی نام ہیں جن کے ساتھ الرحیم کا نام آتا ہے۔ مثال کے طور پر التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الغفور، بہت زیادہ بخشش فرمانے والا، الرؤوف، بہت زیادہ شفقت کرنے والا، الودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا، اور العزیز، بہت زبردست، غالب۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اور خصوصاً ان بندوں کے لیے جو مومن ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں، ان کے ساتھ خصوصی رحمت فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں ہر نماز میں مانگا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے اور تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اس لیے خاص اپنے فضل سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بڑا بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک مجلس میں 100 ٹائمز یہ والی دعا پڑھتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اے میرے رب، تو مجھے بخش دے اور مجھ پر مہربانی فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ اپنی مہربانی، شفقت، عنایت صرف روز آخر ہی نہیں کرے گا، بلکہ دنیا میں بھی اس کی رحمت اور شفقت
اس کے بندوں پر نظر آتی ہے۔ بہت سی جگہوں پر ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ سورۃ الحدید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وہ اپنی رحمت سے دوہرا حصہ تمہیں دے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ پر ایمان لائیں گے اور رسول پر ایمان رکھیں گے تو اللہ کی دگنی رحمت کے حقدار ہوں گے، اور تمہیں ایسا نور عطا فرمائے گا جس کے ذریعے چلتے رہو گے، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشش فرمانے والا مہربان ہے۔ نوح علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ رحمت کس طرح فرمائی، یعنی وہ لوگ جو کشتی پر سوار تھے ان کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے، اور اس نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت کن پر ہوئی؟ ان پر جو ایمان لا کر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار ہو گئے تھے۔ اگرچہ کہ چاروں طرف پانی تھا اور کشتی ہچکولے کھا رہی تھی، تو نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو اشور کروایا کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحم فرمانے والا ہے، جس نے تمہیں اس عذاب سے نجات دی ہے، وہ آئندہ بھی تم پر رحمت فرمائے گا۔ پھر اسی طرح اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے لیے اس جنت میں بہت پھل ہیں اور اس میں وہ سب کچھ ہے جو وہ طلب کریں گے، یعنی جو بھی خواہشات ہیں وہ وہاں پر پوری کر دی جائیں گی۔ سلام تو اس رب کی طرف سے کہا جائے گا جو بہت غفور رحیم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں تو بہت مشکل نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہی نتیجہ ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اہل ایمان پر دنیا میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی آزمائشیں آ رہی ہیں، رب کی رحمت تو نہ ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض امتحان، بعض مشکلات انسان کے لیے رحمت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو سمجھ یہ آئی کہ دعاؤں کے بعد، ہر ایفرٹ کر لینے کے بعد، اگر حالات مشکل ہوں اور زندگی میں تکلیف اور پریشانی ہو تو بھی کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے یا وہ دعا نہیں سنتا۔ اللہ سے کسی بھی قسم کا گلہ شکوہ نہ ہو، کیونکہ کسی چیز میں بھی تاخیر اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ ہر حال میں اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ہم تو نہیں جانتے نا، ہم تو جو ظاہری چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں، لیکن وہ جو مہربان ہے، جو رب ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اپنے بندے کو کس وقت کس نعمت سے نوازنا ہے، کون سی نعمت اس کو حقیقت میں ملے گی تو وہ شکر گزار ہوگا، اور کون سی نعمت اس کے اندر فرما برداری کی بجائے نافرمانی بھی لا سکتی ہے۔ اس لیے وہ اپنے بندے کو کچھ چیزوں سے روک کے رکھتا ہے، اور اس روکنے میں ہی بندے کے لیے فائدہ اور بھلائی ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے رب پر اعتماد کرتے ہوئے، اس کے فیصلوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کی رحمت کو محسوس کرتے ہوئے اس پر پورا ٹرسٹ رکھے اور اس کے کیے گئے فیصلوں کو منظور کر لے، کیونکہ اس کے یہ فیصلے بھی اس کی لامحدود رحمت پر مبنی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ اس کے بندے کن حالات میں ہیں، کیا سٹرگلز کر رہے ہیں، اور ان سب چیزوں کے باوجود اگر انسان کوئی اچھے کام نہیں کر پاتا جو وہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیت کا ہی اجر لکھ لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا رب تبارک و تعالیٰ
بڑا رحیم ہے، اور اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اسے کر نہیں پاتا تو سبحان اللہ اس کی صرف نیت پہ ہی اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے، اور اگر جس کے وہ کوئی نہیں کر پا رہا تھا اور اس کو کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے 10 نیکیوں سے لے کے 700 نیکیاں تک لکھ دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے کنٹریری اگر کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور وہ گناہ نہیں کرتا نا، تو اس کے لیے بھی نیکی کا اجر لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا ارادہ تو تھا برا کرنے کا لیکن اس نے کیا نہیں، اور اگر وہ اس گناہ کو کر ہی لیتا ہے نا تو پھر اس کے لیے ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، کیا کوئی اور ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی ایسا مہربانی ہو سکتا جو صرف انسان کی اچھی نیت اور ارادے پر اجر دینے والا ہو، بلکہ جو کوئی اپنا برا ارادہ بدل لے اس کو اس کے اوپر بھی شاباش ملتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت یہ بھی ہے کہ وہ ہماری وہاں سے حفاظت کر رہا ہوتا ہے جہاں کا ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا، اور اسی طرح آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے چہروں کو روشن کر دیں گے اور انہیں اپنی رحمت میں لے لیں گے، جس طرح دنیا میں ان کی حفاظت کرتے رہے، آخرت کے عذاب اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا کر ان کو اپنی خاص مہربانی اور رحمت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی یاد رہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ اپنا فضل فرمانا چاہتا ہے، خاص رحمت کرنا چاہتا ہے، تو کوئی اسے روک بھی نہیں سکتا۔ بندوں میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص پر جب احسان کرنے لگتا ہے اور کسی کو پتہ چل جاتا ہے تو عموماً اس کو روک دیا جاتا ہے، دوسرے شخص کی کوئی کوتاہی یا کوئی خرابی بتا کر یا کوئی جھوٹا الزام لگا کر۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری رحمت اس کی اپنی، فضل اس کا اپنا، اور جس پر چاہے کرے اور جب چاہے کرے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے، عطا کر دے، تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں کے حسد کی وجہ سے جو نعمت ہمیں مل رہی تھی وہ رک گئی یا کسی اور وجہ سے، لیکن نہیں، اللہ دینے والا ہونا تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور ہمیشہ ہمیں اللہ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے، اسی کو پکارتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی تو وہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھا کرتے تھے، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے اور رکھنے والے، تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں۔ ہمارے پاس تو وہ خوبیاں نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا خاص فضل مانگیں، لیکن وہ اپنی جناب سے ہمارے پر رحمت نازل کرتا ہے۔ پھر ایک اور بات کہ جب بندہ مومن اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس وقت اس کی روح نکالنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کے فرشتے بھیجتے ہیں جو اس شخص کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں اور خوشبودار کفن میں اس کی روح لپیٹ کر لے جاتے ہیں۔ تو اب تھوڑا سا نا اس طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے اسباب کیا ہیں، کہ ہم کیا کریں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں اور اس کی رحمت ہم پر نازل ہو۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ لیکن ہمارے ان سب اعمال میں سے جو پہلا عمل جو ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث بنتا ہے وہ نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو ایسے شخص کو بھی نا اپنی نماز میں فوکس کرنا چاہیے، ادھر ادھر کے خیالات نہ آئیں اس میں، کیونکہ اس وقت خاص رحمت خداوندی نازل ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر،
تو اس کو بھی اپنے جو اس کا عمل ہے نماز میں، اس کا جو خشوع ہے، اس سے اس کو بھی اپنی احسان بندی کا اظہار کرنا ہے۔ پھر دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث بنتی ہے وہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تیسری چیز جو ہے قرآن پاک کو پڑھنا، اس کے احکامات کی پیروی کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث بنتی ہے، بلکہ رحمت کا ذریعہ ہے۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی ہے، بہت مبارک ہے، بس اس کی پیروی کرو، یعنی اس کتاب کو فالو کرو اور تقوی اختیار کرو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور فضل ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن سے رشتہ جوڑے، قرآن کو پڑھے اور اس کی پیروی کرے، اس کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ اور ایسے شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتا ہے، ایک اور چیز بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر تقوی کے ساتھ اللہ کا ڈر بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا ہو، اور نہ صرف وہ جسمانی عبادات کو پریورٹی دے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مالی عبادات پہ بھی توجہ دے، جس کی بہترین مثال ہے کہ زکوٰۃ دے، اور اس کے علاوہ جو صدقات ہیں وہ بھی دیتا رہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو خاموشی سے سننے پر بھی رحمت کا وعدہ ہے۔ فرمایا، تو جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی قرآن پاک اتنی معزز کتاب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لہٰذا جو اس پہ غور و خوض کرے گا، اس کو توجہ دے گا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت میں ہوگا۔ اسی طرح استغفار، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اس کے لیے سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو بھی کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے، وہ اللہ کو بےحد بخشنے والا اور رحیم پائے گا۔ یعنی جس سے بھی کوئی غلطی ہو جائے، برائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، بے شک وہ چھوٹی غلطی ہو یا بڑی ہو، اپنی جان پر ظلم ہو جائے یا خود کے ساتھ زیادتی ہو جائے، اور پھر وہ توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ وہ توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ جیسے آدم علیہ السلام جو بھول کر شیطان کے بہلاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا، اور اس کے بعد ان کے جنت کے لباس اتر گئے، تو فوراً انہیں ریئلائز ہو گئی ان کی غلطی، تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، بلکہ ان کو خود وہ کلمات سکھا دیے کہ کس طرح دعا کرنی ہے۔ یعنی الفاظ کا چناؤ، مطلب ہم نے پچھلے لیسن میں آدم علیہ السلام کی دعا یاد کی تھی، دعا سیریز میں، تو وہ الفاظ خود آدم علیہ السلام کو سکھا دیے کہ ان الفاظ کے ساتھ مجھ سے دعا کرو تو میں معاف کروں گا۔ آئی ہوپ آپ سب کو دعا یاد ہوگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، اور یہی سبق ہمارے لیے ہے۔ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو یہی رائے ہماری بھی نجات کی کہ گناہ ہو جائے تو فوراً پلٹ آئیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اور اللہ تعالیٰ التواب اور رحیم ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ سے توبہ کرنا اللہ کی رحمت کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ بھی باعث رحمت ہے، اور جو شخص ذکر نہیں کرتا ہے تو یہ ایک اللہ سے دوری کی علامت بھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ جو تسبیحات ہم لوگ نماز کے بعد پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر،
تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ان کو انگلیوں کے اوپر آپ کاؤنٹ کیا کریں، کیونکہ ان کی بھی انگلیوں کی بھی پوچھ گچھ ہوگی قیامت کے دن کہ یہ جو ہاتھ دیے تھے ان کو کس کام میں لگایا۔ ہمارے ہاتھوں کو بولنے کی قوت دی جائے گی، تو جب یہ بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ یہی نا کہ انہوں نے تسبیحات پڑھی ہیں اور یہ ہمارے حق میں گواہی ہوں گی۔ ایک جگہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان کے اوپر اترتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس جو فرشتے موجود ہیں ان سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو اسے چاہیے کہ بندوں کے اوپر رحم کرے اور بندوں کے قصور معاف کر دے۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ بندوں کی عیادت، کوئی بیمار ہو جائے تو ان کے ساتھ خاص رحم اور شفقت کا رویہ رکھنا، اور یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث بنتی ہے جب آپ کسی کا خیال رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا خاص خیال رکھنا، کیونکہ جب مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت جو ہے نا ہمیں ڈھانپ لیتی ہے، اور وہ شخص جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا نا تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آتی۔ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، سنگ دل ہونا، تو جب یہ علامات انسان میں پائی جاتی ہیں تو وہ پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنے گا؟ پھر یہ کہ جب بارش ہو اس وقت اللہ کی خاص رحمت مانگنی چاہیے، مسجد میں جب داخل ہو رہے ہوں تب اللہ کی خاص رحمت مانگنی چاہیے، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور پھر یہ کہ صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی رحمت کی دعا کرنی چاہیے۔ تو اب یہ پورے لیسن کے بعد انسان سوچتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو الرحیم ہے ہی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا بیسٹ جواب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کو مختلف چیزوں میں محسوس کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ رحم والا رویہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو ہم نے پہلے دو نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کیے، الرحمن اور الرحیم، اس کا مطلب ہے بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ اور علماء اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ رحم جو ہے نا یہ اصل ہے رحمان کی اور رحیم کی۔ تو آپ کے سمجھنے کے لیے بس یہ چیز ہونی چاہیے کہ جو رحمان کا مطلب ہے کہ اللہ کا پیار جو ایک گریٹر ڈگری میں ہے، اور جو رحیم کا مطلب ہے وہ ایک کنڈیشنل ڈگری میں ہے۔ مثال کے طور پر جب کسی علاقے میں بارش برستی ہے تو وہاں کے رہنے والے مسلم ہو، نان مسلم ہو، ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، شکر گزار ہو یا نہ شکرہ ہو، وہ بارش سب پر برستی ہے اور سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی الرحمن انکنڈیشنل رحم اور رحیم کنڈیشنل رحم۔ یہ جو رحم ہے یہ صرف مومنوں پر ہوگا روز قیامت، کافروں پر نہیں ہوگا۔ یعنی رحمان گریٹر ڈگری میں لو، انسان جتنی بھی غلطیاں کرے، کفر کرے، وہ معافی مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے، اور رحیم صرف مومنوں کے لیے۔ تو ہمیشہ یہ دونوں اکٹھے ہی آتے ہیں، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نام ہے نا الرحمن، یہ اپنے لیے پسند کیا ہے، اور اللہ کے علاوہ جو نام قرآن میں جو زیادہ استعمال کیا اپنے لیے وہ رحمان ہی ہے۔ اور اگر کسی تاج کے بہت زیادہ نگینے لگے ہوئے ہیں تو سب سے بڑا نگینہ اللہ ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا نگینہ ہے وہ رحمان ہے۔ اور اس کے بارے میں نا علماء ایک اور بات لکھتے ہیں کہ ان دونوں میں، کیونکہ اکثر لوگ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ رحمان اور رحیم، بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا، مطلب آلموسٹ ان کا مطلب ایک ہی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ رحمان پوری دنیا کے لیے اور رحیم
آخرت میں مومنوں کے لیے۔ اور قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ تو مومنوں کے لیے رحم کرنے والا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج ہمیں یہ جو ڈفرینس ہے بٹوین الرحمن اور الرحیم، یہ ڈفرینس ہمیں سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور اس دعا کے ساتھ میں یہ لیسن ختم کرتی ہوں کہ اے پروردگار، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ ہم پر رحم فرما، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر ہے اس کی سوچ سے بھی ہمیں محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہمیں لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے وقت ہمارا دل جلے گا، بس خاموشی سے ہماری لا علمی میں ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، تیرے بندے جس جس بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات عطا فرما، اور ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں، مشکل اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی ہمیں اکیلا مت چھوڑنا، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، اور ہمیشہ ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھنا۔ تو بہت سننے والا ہے، بس یہ التجا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں ایسا بنا دے جیسے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔